سجدہ بھی ہے، اس میں ایک اختلاف ہے کہ سجدہ کہاں پہ ہوگا۔ چونکہ سجدے کی آیت، یہ آیت نمبر 37 پر سجدہ آ رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بعض فقہاء اور علماء تفسیر نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اس مقام پر سجدہ کیا جائے گا۔ اور بعض دیگر فقہاء نے، جس میں احناف بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ سجدہ وہم لا یسمون پر کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر احناف کے نزدیک احتیاطاً بھی سجدہ دوسری آیت پر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات کے نزدیک سجدہ پہلی آیت پر ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خدا نخواستہ دوسری آیت پر ہے تو دوسری آیت پر اگر سجدہ کر لیا جائے گا تو پہلا سجدہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک جو ہے وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ کے اوپر سجدہ کیا جائے گا، اور یہ سجدہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 37 کے اختتام پر ہوگا یا 38 کے نزدیک۔ جمہور فقہائے امت اور احناف کے نزدیک جو ہے اس دوسری آیت کے اوپر جو ہے وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے مخاطب اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے جو دبی ہوتی ہے، جب زمین بنجر ہوتی ہے اس کو پانی نہیں پہنچتا تو وہ جم جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، خاشعۃ دبی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس خشک اور بنجر زمین پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، جس اللہ نے اس مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر دیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا انسانوں کو حکم دیتے ہیں، انسانی معاشرے میں، انسانی ماحول میں، ہمارے مشاہدات کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں ما بعد الموت کی زندگی کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو شادیاں کرو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کوئی پیدا نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بات پر تمہیں کیوں تعجب ہے، کیوں حیرانگی ہے، تم کیوں یہ سوچ رکھتے ہو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو مٹی سے ہمیں کون پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم زندگی میں کئی بار دیکھ چکے ہو، ہر موسم میں ہم دیکھتے ہیں زمین ہمارے سامنے مردہ ہوتی ہے، اس پہ پانی برستا ہے یا اس کو پانی پہنچایا جاتا ہے، پانی سے زندہ ہوتی ہے، اس سے طرح طرح کی نباتات، انگوریاں، فصلیں، اجناس پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کٹ جاتی ہیں فصلیں، پھر فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر نباتات زندہ ہوتی ہے، گھاس ہو، درخت ہو، پھل ہو، پھول ہو، سبزی ہو، اناج ہو، غلہ ہو، ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے بارہا ہم یہ مناظر دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ مردہ زمین سے خدا زندہ چیزیں پیدا کرتا ہے، جب میں اور آپ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو خدا ہمیں کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں، اور رات دن کا جو انقلاب ہے، ابھی آپ نے قدرت کی نشانیوں میں رات اور دن کا سنا، ہم روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، نیند مثل موت کے ہے اور بیداری مثل زندگی کی ہے۔ انسان سو گیا گویا مر گیا، ہم روز مرتے روز زندہ ہوتے، اللہ روزانہ ہمیں مشاہدہ کرواتے، پریکٹس ہوتی ہے، مرتے ہیں جیتے ہیں، مرتے ہیں جیتے، ایک دن ہم ایسے مریں گے کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو خدا 24 گھنٹوں میں موت زندگی کا عمل ہم پہ دہرا رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ حقیقی موت دینے کے بعد کل قیامت کے دن ہمیں اٹھا دے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان، اے اولاد آدم، تو کہتا ہے مر گئے تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ کے زندہ کرنے پر تیرے سامنے اس کی قدرت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے جس پہ اللہ پانی برساتے ہیں، اہتزت وربت، وہ تازہ ہوتی ہے،
اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس میں نمی پیدا ہوتی ہے، غربت، اور وہ ابھرتی ہے۔ ان الذی احیاہا، اے اولاد آدم دیکھو تمہارے سامنے اللہ جس مٹی کو، جس زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، لمحیی الموتیٰ، وہی قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یعنی تم بارہا زندگی میں دیکھ چکے ہو کہ اس مٹی میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں پانی کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، نباتات کو پیدا کرتے، اسی سے تمہیں بھی قیامت کے دن اللہ پیدا کریں گے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر لے، اس کے لیے کیا مشکل ہے مٹی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر لے، اور انسان تو پہلے بھی مٹی تھا۔ یہ گوشت پوشت کا جو انسان ہے یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، مٹی سے ہی اللہ نے بنایا تھا، بنانے کے بعد اس کو فنا کر کے پھر مٹی کر دیا جائے گا۔ جو اللہ اس دنیا میں انسان کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد کل دوبارہ مٹی سے کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اللہ کے بارے میں یقین رکھو، اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اللہ کے پاس ایسی طاقت اور قوت ہے کہ ہر کام کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی